बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: असहाबे कहफ ने जिस गार में क़याम किया उसका धाना किस तरफ था? जवाब: शुमाल की तरफ। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत किस दिन मिली थी? जवाब: सोमवार के दिन मिली थी। सवाल: किस जगह पर इंसान रो नहीं सकता? जवाब: खला में खला बाज रो नहीं सकता क्योंकि वहाँ कशिश नहीं होती। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कितने नबी आए और किसकी औलाद में से नबी आए? जवाब: 40,000 नबी आए और सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। सवाल: अल्लाह ताला का कौन सा हुक्म पूरा ना करने पर बच्चों को मार पड़ती है? जवाब: नमाज का हुक्म पूरा ना करने पर बच्चों को मार पड़ती है। सवाल: अल्लाह ताला किस इंसान को सबसे ज्यादा नापसंद करता है? जवाब: अल्लाह ताला झगड़ालू इंसान को सबसे ज्यादा नापसंद करता है। सवाल: जिन लोगों को जहन्नम में डालने का हुक्म दिया जाएगा उनको किस वक्त जहन्नम में डाला जाएगा? जवाब: दोपहर के वक्त जहन्नम में डाला जाएगा। सवाल: शाह नजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब: 7 नबवी को कबूल किया। सवाल: आग, हवा, पानी और मट्टी में से पहले अल्लाह पाक ने किसको पैदा फरमाया? जवाब: पानी को पैदा फरमाया। सवाल: किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा तकबीर बुलंद किया? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के ईमान लाने पर। सवाल: किस मर्द के लिए शादी करना हराम है? जवाब: जो शादी के फराइज पूरे अदा ना कर सकता हो उस मर्द के लिए शादी करना हराम है। सवाल: क्या अहले बैत को ज़कात देना जायज़ है? जवाब: अहले बैत को ज़कात देना जायज़ नहीं है। सवाल: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क और नाप तोल में मुब्तला थी।
سوال، صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ جواب، صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے 18 فرشتے آئے تھے۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب، قرآن مجید کی سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال، جنت میں جنتیوں کے لیے کس دن بازار لگایا جائے گا؟ جواب، جنت میں جنتیوں کے لیے جمعے کے دن بازار لگایا جائے گا۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال، سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب، تقوی اور حسن اخلاق سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب، شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال، حلال جانور کی اوجڑی کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب، ماہرین کے مطابق اوجڑی کھانے کے بہت سے فوائد ہیں، مگر خاص طور پر اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 موجود ہوتے ہیں، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی مستحکم، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کے شریانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے اوجڑی کے کھانے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال، جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں؟ جواب، تھوڑی دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جس کے ورد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب، سبحان اللہ و بحمدی، جس کی ورد سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے۔ سوال، جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو جنت کی لاٹھی کہتے ہیں۔ سوال، شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب، شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔
سوال: کیا ہجڑے کی بد دعا اور دعا لگتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑے اگر بد دعا دیں تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ اب اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا ہے تو اس کی بد دعا لگ جائے گی، تو حقیقت یہ ہے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہجڑے بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا خیال نہیں کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس پر ظلم و زیادتی ہو، اسے حد سے زیادہ جان بوجھ کر مارا جائے، تو وہ اس لحاظ سے بد دعا دے تو اس کی بد دعا کا لگنے کا خطرہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہجڑا ہے۔ سوال: نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہر نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون سے دو جانور تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر دو جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے نکاح کے بعد ہوا؟ جواب: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ہوا۔
سوال، صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب، صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس دن لازمی قیلولہ کرتے تھے؟ جواب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مشہور صحابی کو سید کا لقب عطا فرمایا؟ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال، مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمایا، تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ سوال، جنت البقیع کیا ہے؟ جواب، مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال، سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب، نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سوال، واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، واقعہ معراج کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال، آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ سوال، شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب، شب معراج کو پہلی منزل سفر مسجد اقصی تھی۔ سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ سوال، اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب، اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال، بوقت ہجرت جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جواب، ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع، یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔
سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون رات میں روٹی دے جاتی تھی؟ جواب: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں روٹی دے جاتی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: بتائیے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ جواب: شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے کتا بنا۔ سوال: بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال: ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب: ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام برہا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔
سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد عمیری نے چڑھایا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ سوال: کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے، کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے 3 دن بعد دریا میں بہا دیے گئے۔
سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو ایک جماعت کو کس کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن صخر ہے۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام طور پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ سوال: وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں؟ جواب: یہود و نصارہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں۔ سوال: طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب: طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھیں؟ جواب: زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں، جن کا لقب غسالہ پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اڑتے دیکھا، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟
جواب: ڈبو دیا۔ سوال: دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: دنیا کے لغوی معنی قریب کی چیز ہیں۔ سوال: عورت کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: عورت کے ناخن پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں ہوئی۔ سوال: مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: جو لوگ نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہوں گے نہ جہنم کے، ان کے ٹھکانے کا نام کیا ہے؟ جواب: جو لوگ نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہوں گے نہ ہی جہنم کے، ان کے ٹھکانے کا نام اعراف ہے۔ سوال: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: رمضان کے آخری عشرے میں کون سے 3 وظیفے لازمی کریں؟ جواب: رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو اس تیسرے عشرے میں 3 دعائیں ضرور کرنی ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور دوسری دعا سبحان اللہ و بحمدی عدد و خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتہ، اور تیسری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ آپ دن میں بھی اور رات میں بھی یہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ سوال: حدیث کے مطابق انسان کتنے سال کا ہو جائے تو اسے بیماریوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع۔ یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: شیطان کی کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیطان کی کتاب تاش کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے ازواج رسول ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھی۔ سوال: کون سا تیل لگانے کے بعد شیطان 40 رات تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: زیتون کا تیل لگانے سے۔ سوال: کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے۔ سوال: وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سوال: کون سا ایسا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب: کیلے کا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی۔ سوال: جسم کے کون سے حصے کے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ناک کے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال: سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ ایک چوٹی نے بدل دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔